الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول اور جب آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصدق لما معهم جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے نبذ فریقم تو پھینک دی ایک جماعت نے من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس آیت میں بھی یہود کو زجر ہے، ڈانٹ ہے، اور اس کا عطف بھی ما قبل پر ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ یہود نے یہ اعتراض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتاب اللہ قرآن پاک پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کتاب کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اس کو لے کر آنے والا جبرائیل فرشتہ ہے اور یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔ اس کی تفصیل پچھلے دروس میں گزر گئی۔ بہرحال انہوں نے ایک بہانہ بنایا قرآن پاک کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کا۔ تو اس آیت میں ذکر ہے کہ ان کی جبرائیل سے دشمنی نے انہیں اس سے بھی بڑے کفر تک پہنچا دیا، اور وہ بڑا کفر کیا تھا کہ انہوں نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور کتاب اللہ کو یعنی تورات کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اس سے کیا مطلب ہے انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ ما قبل سے اس کا لفظ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پھینکنے کا ذکر تھا، تو اس آیت میں اس کتاب کو پھینکنے کا ذکر ہے کہ جس میں یہ عہد ذکر ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر تھا اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ آپ آخری نبی ہوں گے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور یہود کے علماء نے آپ کو پہچان بھی لیا کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ انہوں نے کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، گویا انہوں نے اپنی کتاب یعنی تورات کو پس پش ڈال دیا جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قسم کی تسلی بھی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو اور آپ پر نازل کردہ آیات کو جھٹلاتے ہیں تو اس میں تسلی ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ان کی عادت ہے، ہمیشہ سے ہی انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے، اس کا انکار کیا ہے۔ تو ان کے آبا کا بھی یہی کام تھا اور ان کے اولاد کا بھی یہی عادت ہے ان کی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ اور جب آئے ان کے پاس کوئی رسول، تو رسول یہاں پہ نکرہ ہے اور تنکیر تعظیم کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے تعظیم کا کہ یعنی بہت عظیم المرتبت رسول ان کے پاس آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، تو اس میں بھی رسول کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پیغام بھیجنے والا جتنا عظیم ہوتا ہے تو اس پیغام کو لے کر جانے والا بھی بھیجنے والے کی وجہ سے عظیم ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بادشاہ کسی کو اپنا قاصد بنا کے کسی کے پاس بھیجے تو اس قاصد کی بھی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کا سفیر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، تو من عند اللہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس طرح عظیم ہے تو ان کے بھیجے گئے رسول بھی بہت عظمت والے ہیں۔ نبذ فریقم تو پھینک دیا ایک
جماعت نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بھی تھے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے. تو نبذ فریق، ایک جماعت، یعنی سب لوگ کافر نہیں ہوئے تھے، بعضے پھر ایمان لے آئے تھے. الذین اوتوا الکتاب، قرآن پاک میں جب بھی یہ ذکر ہو اوت الکتاب کہ دی گئی انہیں کتاب، وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب، تو یہ اکثر قباحت کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اور آتیناہم الکتاب، یعنی دی ہم نے انہیں کتاب، تو یہ مقام مدح، تعریف کی جگہ میں ذکر ہوتا ہے. اوت الکتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، آتیناہم الکتاب میں اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے انہیں کتاب دی. تو اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت کی ہے، تو یہ ایک اعزاز ہے اور ایک عزت ہے، تو یہ تعریف کے لیے ہے، ان کی مدح کے لیے ہے. اور اوت الکتاب یہ مجہول کا صیغہ ہے، فاعل نہیں معلوم، کہ دی گئی بس انہیں کتاب. تو اس میں کوئی تعریف نہیں ہے بلکہ ایک قباحت ہے ایک قسم کی. تو یہ قاعدہ. تو یہاں اس سے بنی اسرائیل کے علماء مراد ہیں، اور یا اس سے ان کے تمام لوگ مراد ہیں، عوام و خواص سب مراد ہیں، وہ لوگ جو کتاب اللہ پر عمل کا دعویٰ کرتے تھے، تو وہ سب مراد ہیں. اور کتاب سے مراد یہاں پہ تورات ہے. یعنی جب آئے ان کے پاس کوئی رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھینک دی ایک فریق نے ان میں سے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنی پیٹھ پیچھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتاب کو اٹھایا اور اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا، پھینک دیا، بلکہ یہ کنایہ ہے کتاب اللہ سے اعراض کرنے سے. یعنی انہوں نے کتاب اللہ سے اعراض کیا. اور اس میں تشبیہ ہے اس شخص سے جو کسی چیز کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پیچھے رکھ دے، تو نہ وہ اسے دیکھ سکتا ہے، نہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بالکل غافل ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ لوگ جو کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی بھی کیفیت ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے کتاب اللہ کو اٹھا کے اپنی پیچھے رکھ دیا، اب نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو پیٹھ پیچھے رکھنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایک کنایہ ہے، حقیقت اس سے مراد نہیں ہے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کچھ. کیا نہیں جانتے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے مختلف اس کے مفعول بیان کیے ہیں. محذوف ہیں یہاں پہ مفعول، جیسے کہ ان ھذا کتاب اللہ، کہ گویا کہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یا ان ھذا نبی صادقون، کہ انہوں نے کتاب اللہ کو ایسے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے کہ گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نبی جو ہیں یہ سچے نبی ہیں. یا مطلب یہ ہے کہ ان العمل بہذا کتاب فرض، کہ اس کتاب پر عمل کرنا یہ فرض ہے، گویا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ بات. مطلب یہ ہے کہ ان کو سب معلوم ہے، لیکن بس ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے یہ لوگ مانتے نہیں ہیں.